باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الحمدللہ الذی جعل لنا من المتمسکین وبولیتک یا امیر المومنین علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کروڑوں درود کروڑوں سلام محمد وآل محمد وآل بیت پر۔ 2 محرم الحرام 2024 آج 2 محرم الحرام ہے۔ ذوالحج گزر گیا، قربانی اسماعیل گزر گئی۔ مسلمانوں نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی جوش و خروش سے منائی۔ غریب سے غریب، امیر سے امیر تر سب نے قربانی منائی، عید قربان کی۔ سب کو فکر تھی، سب کو یاد تھی، سب نے کمیٹیاں ڈالی، سب نے پیسے جوڑے، ہم نے سنت ابراہیم پوری کرنی ہے، اور سب نے سنت ابراہیم پوری بھی کی۔ سال کا آخری مہینہ تھا ذوالحج، اس کے بعد محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ۔ سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحج پر ختم ہو جاتا ہے۔ جو ذوالحج تھا وہ منا والے تھے، جو محرم الحرام ہے یہ کربلا والے ہیں۔ ان میں فرق جو ہے تھوڑا سا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ کیا فرق ہے۔ آغاز محرم جو تھا وہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس لوگ آئے کہ مولا ہمیں بتائیں، ہم نے کلوزنگ کرنی ہوتی ہے، ہم نے ترتیب دینی ہوتی ہے، ہم سال کہاں سے سٹارٹ کریں، کہاں سے شروع کریں۔ مولا نے فرمایا کہ جب میرا آقا محمد مدینے میں آیا تھا تو محرم کی پہلی تھی، تو لہٰذا جو سال کا آغاز ہے وہ آپ محرم سے کریں۔ اور محرم وہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ امیر المومنین علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ میری اولاد کی شہادت سے سال کا آغاز ہوگا تاکہ پوری دنیا میری اولاد کی شہادت کو یاد رکھے۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام نے جب یہ الفاظ دہرائے تو صحابہ کرام رو پڑے، جو آپ کے صحابی تھے وہ آپ رو پڑے۔ مولا اب یہ بات کہاں سے آ گئی؟ آپ نے فرمایا تم دیکھو گے میرے جانے کے بعد، جو زندہ ہوگے وہ دیکھیں گے۔ علی نے ایک جو بات کہی تھی، ایک بات بولی تھی، وہ سچ بولی تھی۔ منا والے اور کربلا والے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی باندھی، رسی باندھی، اور اللہ سے دعا کی باری تعالیٰ میری نسل کو میری قربانی، میری محبت قبول کر، میری نسل کو قیامت تک سرخرو رکھنا۔ یا اللہ پاک میں تیرے امتحان پر پورا اتر رہا ہوں۔ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، وہ تھے منا والے۔ پوری امت کو ذوالحج یاد رہا، قربانی اسماعیل یاد رہی۔ اب مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ محرم الحرام آیا تو ان کے پیٹ میں مروڑے کیوں شروع ہو گئے ہیں، ان کو محرم کیوں بھول گیا، ان کو قربانی حسین کیوں بھول گئے، ان کو حسین نے دین زندہ کیا، حسین نے دین کو بچایا، جن کو دین دے کر گئے۔ یہ احسان فراموش جو قوم تھی، کچھ ایسے لوگ تھے جو احسان فراموشی کر گئے، جو بھول گئے۔ اللہ پاک نے دونوں پر سلام بھیجا، دونوں پر درود بھیجا۔ ایک نے میدان منا میں، وہ بھی میدان منا کھلا تھا، اور یہ کربلا بھی، میدان کربلا بھی کھلا تھا، وہ بھی کھلی قربانی تھی، یہ بھی کھلی قربانی تھی۔ اب ہم نماز میں درود منا والوں پر بھی بھیجتے ہیں، ہم نماز میں درود کربلا والوں پر بھی بھیجتے ہیں۔ منا والے جو تھے ہم ان کی ملت ہیں، جو کربلا والے ہیں ہم ان کی امت ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کو فرق بتانا ہے۔
اب آپ نے ملت والوں کو پکڑ لیا اور امتی ہونے کے ناطے جن کی آپ امت ہے آپ نے ان کو چھوڑ دیا. کتنی بدبختی ہے آپ کے لیے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلی واضح حدیث ہے، مجموع الزوائد میں حدیث ہے، منہاج السنہ میں حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ جو میرے حسین پر گریہ زاری کرے گا، آنسو بہائے گا، جیسے کہ میرے حمزہ پر میرے حکم کے باوجود صحابہ نے گریہ زاری کی، نساء نے آنسو بہائے، میں نے ان کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اسی طرح میرا حسین پر جو گریہ زاری کرے گا، جو آنسو بہائے گا، میں ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر لوں گا. اب آپ دیکھیں کتنی فضیلت کربلا والوں کی ہے، اور کربلا والے آپ کے ایک ایک آنسو کے ذمہ دار ہوں گے. بس تھوڑی سی میری تمہید ہے جو آپ خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کربلا والے آپ کی ایک ایک آنسو کے ذمہ دار ہوں گے، اور ایک ایک آنسو کے بدلے آپ کو 10,000 10,000 نیکیوں کا آپ کو صلہ ملے گا. بی بی سیدہ زہرا فاطمہ سلام اللہ فرماتی ہیں کہ بابا جان جو میرے حسین پر ایک آنسو بہائے گا، گریہ کرے گا، میں اس کی شکل دیکھوں گی، اس کا چہرہ دیکھوں گی، اور اس کی شفاعت کروں گی. اور جو ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے منافقت رکھے گا، میں اس کو دیکھنا تک گوارا نہیں کروں گی. کربلا والے اور منا والے. منا والوں کی آپ نے سنت پوری کر دی، گوشت اکٹھا کیا، آپ نے کھا لیا، ابھی تک آپ کھا رہے ہیں، اس لیے منا والے آپ کو یاد رہتے ہیں. او بھائی منا والے کون ہیں؟ منا والے کون ہیں؟ جناب ابراہیم کون ہیں؟ جناب اسماعیل کون ہیں؟ وہ جد ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو آپ درود میں، نماز میں جن پر آپ درود بھیجتے ہیں، وہ ہیں، وہ آپ کو یاد ہے. اور جو نبی کے فرزند بے یارو مددگار کربلا میں شہید ہوئے، جنہوں نے سر کٹوائے، جنہوں نے، ان کو آپ بھول گئے ہیں، اور ان پر آ کے آپ کی تقسیم ہو گئی ہے، ان پر آ کر تقسیم ہو گئی ہے. اب تقسیم بھی کیسی ہوئی ہے؟ کربلا والے تقسیم کیسی کر گئے ہیں؟ کربلا والے تقسیم ایسی کر گئے ہیں قیامت تک جو پھر سے وہ مل نہیں سکتی. جنہوں نے کربلا والوں کو یاد رکھا، جو کربلا والوں سے جڑ گئے، وہ خود کو آج تک حسینی کہلاتے ہیں اور کہلاتے رہیں گے. جو کربلا والوں سے الگ ہو گئے وہ یزیدی ثابت ہو گئے، خود کو یزیدی کہلا رہے ہیں. ان کے دل میں بغض ہے، ان کے دل میں نفرت ہے، ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بیماری بھری ہوئی ہے بغض اہل بیت کی. وہ ہیں یزیدی. یہ تھوڑی سی تمہید تھی. 10 محرم الحرام کا دن ہے. قاسم پڑھوں گا میں، جناب شہزادہ قاسم، مولا حسین کا لگتے جگر قاسم فرمانے لگا اماں جان مجھے اجازت دے دیجئے، میں جانا چاہتا ہوں میدان میں. اماں جان ام فروا فرمایا نہیں بیٹا اپنے چاچا سے اجازت لے لو. میں کیسے اجازت دے لوں؟ نہیں اماں جان، میرے بابا نے وصیت کی تھی بیٹا، جو تمہارے چاچا حسین ہے نا، ایک وقت ایسا آئے گا ان کو پیٹ نہیں کرنی، ان کے آگے کھڑے ہونا ہے تلوار لے کے، تاکہ ان کو میری کمی محسوس نہ ہے، وہ یہ سمجھے کہ میرے سامنے قاسم نہیں حسن کھڑا ہوا ہے، میرا بھائی بڑا کھڑا ہوا ہے.
اماں جان مجھے اجازت دے دیجئے۔ والدہ فرماتی ہیں کہ بیٹا میں تجھے اجازت کیسے دے دوں، تجھ کو اجازت تو تمہارا چچا حسین دے گا۔ چچا کے پاس آ گئے، چچا جان مجھے اجازت دے دیجئے، میں لڑنے کے لیے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہو۔ جناب شہزادہ قاسم فرمانے لگے چچا جان میں تلوار چلا سکتا ہوں، میں لڑ سکتا ہوں، میں نے سیکھی ہے تلوار بازی۔ چچا جان مجھے اجازت دے دیجئے۔ آپ کے بائیں بازو پر تعویذ باندھا ہوا تھا، آپ نے وہ اتارا، اپنے باپ کی نصیحت جو تھی مولا حسن نے لکھی تھی وہ آپ چچا کو دکھائیے، دیکھیں چچا جان ابو جان نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارا چچا اجازت نہ دے تو اس کو یہ میری وصیت دے دینا، دکھا دینا، وہ تمہیں اجازت دے دیں گے۔ جناب قاسم نے وہ وصیت اپنے چچا کو دکھائی، مولا حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے جناب شہزادے کو تیار کیا اور میدان کربلا میں یزیدیوں کے سامنے اتارا آپ نے۔ جناب جب جناب قاسم میدان میں اترے تو مولا حسین کے الفاظ تھے کہ میرا بھائی حسن جا رہا ہے، یہ شجاعت جا رہی ہے، یہ میرے بابا علی کی جرت جا رہی ہے، یہ میرے بابا علی کی طاقت جا رہی ہے۔ جناب قاسم ادھر سے گزرے، ہزاروں یزیدی ڈر کر ادھر ہو گئے کہ یہ حسن کہاں سے آ گیا۔ جب جناب قاسم نے ادھر تلوار لہرائی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حسن کی تلوار ہے، کیونکہ حسن کی تلوار کے جوہر یہ یزیدی پہلے بھی دیکھ چکے تھے۔ وہ ڈر گئے، پیچھے سے آواز آئی یہ حسن نہیں ہے، زندہ کیسے ہو کے آ سکتا ہے، یہ تو قاسم ہے ان کا بیٹا، چھوٹا سا بچہ ہے۔ ظالموں نے پیچھے سے نیزہ مارا، ظالموں نے دائیں سے نیزہ مارا، ظالموں نے بائیں سے تیر مارے، آگے سے نیزے مارے، پیچھے سے نیزے مارے، گھوڑا دبک گیا جناب قاسم کا۔ جناب قاسم زمین پر، گھوڑا دبکا، گھوڑے نے میدان میں چکر لگایا۔ انہوں نے گھوڑے کے پیچھے انہوں نے اپنے گھوڑے چھوڑ دیے، فوج ان کے پیچھے لگ گئی۔ جناب قاسم علیہ السلام کا گھوڑا میدان میں دوڑ رہا تھا، ادھر مولا حسین علیہ السلام جو تھے کہ آنکھوں سے آنسو زاروں قطار رو رہے تھے۔ ادھر سے آپ کی والدہ کی آواز آئی حسین میرے قاسم کو بچاؤ، حسین میرے قاسم کو بچاؤ۔ مولا حسین گھوڑے پر سوار ہوئے قاسم کو بچانے کے لیے، تب تک ظالموں کے گھوڑے کی ٹاپوں نے قاسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایسے کر دیے جیسے کسائی بکرے کے گوشت کے ٹکڑے کرتا ہے۔ جناب مولا حسین میدان میں اترے، وہ مولا حسین کو دیکھا انہوں نے، وہ دیکھ کر ڈر کر پیچھے ہو گئے۔ پیچھے سے ملعون عمر ابن سعد نے آواز لگائی کہ پیچھے ہو جاؤ، حسین کی آدھی کمر ٹوٹ گئی ہے، اس کو اپنے بھتیجے کے ٹکڑے اٹھانے دو۔ مولا حسین علیہ السلام نے سر سے چادر باؤ تاری، مولا حسین علیہ السلام نے اس طرح ایسے کھولی اور اس طرح ایک ایک بوٹی کر کے جناب قاسم کے لاشے کے ٹکڑے کٹے کیے، ایسے گڈی باندھی اور باندھ کر مولا حسین نے سینے سے لگائی، اے حسن میں راضی ہوں بھیا، میرے بڑے بھیا حسن میں راضی ہوں تیرے قاسم پر، تیرے قاسم نے حق ادا کر دیا ہے میرا بیٹا ہونے کا۔ جناب مولا حسین علیہ السلام جناب قاسم کے کٹڑی میں جسم کے 7 فٹ کا نوجوان قاسم اور چھوٹی سی گڈڑی میں اتنی سی گڈڑی مولا حسین خیمے میں واپس لے گئے۔ جناب شہزادہ قاسم کو، شہزادہ قاسم کی والدہ آ گئی، والدہ آئی تو زاروں قطار ہونے لگی، فرمانے لگی حسین میرا قاسم کدھر ہے، حسین میرا قاسم بتاؤ۔ مولا حسین نے ایسے گڈڑی اٹھائی رکھ دی، بابی جان یہ تمہارا قاسم ہے، میں کیسے بتاؤں؟ اس نے فرمایا یہ میرا قاسم نہیں ہے، مجھے میرا قاسم دو، میرا قاسم کدھر ہے، میں اپنے قاسم کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، میرا قاسم کدھر ہے؟ مولا حسین علیہ السلام نے پھر گڈڑی آگے رکھی کہ بابی یہ تمہارا قاسم ہے۔ ادھر سے جناب سیدہ عالیہ سین، جناب سیدہ زینب آئی
انہوں نے گٹھڑی کھولی، گٹھڑی کھولنے کے بعد یہ ہاتھ والی انگوٹھی جو تھی مولا قاسم کی وہ تھی، کلائی تھی، ہاتھ تھی، خوبصورت ہاتھ، نرم و ملائم، ناک مبارک ہے، چہرہ مبارک ہے، ایسے گھوڑے کی ٹانپوں سے کیما بنا ہوا تھا، پاؤں مبارک دیکھے، اور پیٹ کے جو ذات ہے وہ تو ملے نہیں، وہ تو ٹاپوں سے ایسے مند میل ہو گئے جیسے مٹی میں مل گئے ہوں۔ سیدہ عالیہ نے زور سے چیخ ماری، ایسے چیخ ماری کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو، من لگی بابی جان یہ قاسم ہے، دیکھو غور سے یہ تمہارا قاسم ہے۔ سیدہ ام فروہ فرمانے لگی کہ یہ میرا قاسم نہیں ہے، میرا قاسم اتنا بڑا جوان تھا، یہ چھوٹی سی گڈی میں میرا بیٹا کیسے آ سکتا ہے؟ مولا حسین نے فرمایا بھابی صبر کرے، یہ ہمارا امتحان تھا، ہم اس میں کامیاب ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔